آج کے جمعۃ المبارک کے اندر ہم واقعہ معراج، اس کے مختلف پہلو ان کو بیان کریں گے۔ واقعہ معراج یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات میں سے ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ ویسے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات آپ سر سے لے کر پاؤں تک سراپا معجزہ ہیں۔ آپ کے لعاب دہن معجزہ، آپ کے منہ مبارک معجزہ، لیکن واقعہ معراج جو ہے یہ حضور علیہ السلام کے جو بڑے بڑے معجزات ہیں ان میں سے یہ ایک معجزہ ہے۔ انبیاء علیہ السلام میں سے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سب سے زیادہ 9 معجزے عطا فرمائے تھے۔ باقی انبیاء علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر نار نمرود کو گلزار کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کم بإذن اللہ فرما کے مردوں کو زندہ کر دیا کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو جو معجزہ دیا ہے اس معجزے کا تعلق اس قوم کے اندر جو کمال ہوتا اس کے ساتھ ہوتا۔ مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو لوگ تھے یونانی تھے، حکمت کے اندر ان کا بڑا نام تھا، بیماریوں کا وہ علاج کرتے تھے، لیکن مردوں کو زندہ نہیں کر سکتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ معجزہ عطا فرمایا۔ معجزے کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ انسانی عقل کو عاجز کرنے والی چیز، جو چیز انسانی عقل کے اندر نہ آ سکے اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ اگر کوئی چیز انسانی عقل کے اندر آ جائے تو اس کو معجزہ نہیں کہتے۔ جو چیز انسانی عقل کے اندر نہ آئے، اگر اس کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہو تو اس کو کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ظہور۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ماں باپ کے بغیر تخلیق فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے تخلیق فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ظہور تھا۔ کبھی پتھروں سے وہ اونٹنیاں نہیں نکلتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صالح علیہ السلام کو فرمایا پتھر پہ اپنا عصا ماریں تو وہاں سے اونٹنی جو ہے وہ نکل آئے گی۔ تو جہاں ایک طرف حضرت صالح علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا، وہاں دوسری طرف یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی یہ بہت بڑی نشانی تھی۔ تو معجزہ وہ ہوتا ہے کہ جو انسانی عقل کو عاجز کر دے۔ جو چیز انسانی عقل کو عاجز کر دے، اگر اس کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہو تو اس کو کہا جاتا ہے اللہ کی قدرت، اور اگر اس کا تعلق جو ہے اللہ کے نبیوں کے ساتھ ہو تو کہا جاتا ہے یہ معجزہ ہے۔ اگر اس کا تعلق جو ہے اولیاء کرام صالحین کے ساتھ ہو تو اسے کہا جاتا ہے یہ کرامت ہے۔ جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کے دور مبارک میں آپ کی صحبت میں بیٹھنے والے آصف بن برقیہ دور سے تخت لے کر آئے، تو اگر کسی ولی کے ہاتھوں ایسی چیز صادر ہو جو انسانی عقل میں نہ آ سکے تو اسے کہا جاتا ہے کرامت، اور اگر کسی کافر کے ہاتھوں ایسا معاملہ ہو جو انسانی عقل میں نہ آ سکے تو اسے کہا جاتا ہے یہ استدراج ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دور کا جادوگر تھا جس کا نام تھا سامری جادوگر، اس نے ایک بچڑا بنایا اور اس بچڑے کے منہ کے اندر جو ہے وہ مٹی رکھی جہاں پر حضرت جبریل امین آتے اور ملاقات کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے چلے جاتے تھے۔ تو 16واں پارہ قرآن پاک کی آیت ہے فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي، کہ میں نے تو وہ مٹی اٹھا کر بچڑے میں منہ میں ڈالی اور بچڑا جو ہے وہ بولنا شروع ہو گیا۔ تو چونکہ وہ بندہ سامری جادوگر جو ہے وہ شعبدہ باز تھا اور وہ کافر تھا، لہذا قرآن نے اس کو کہا کہ یہ استدراج ہے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے فرعون کے بڑے بڑے جادوگر آئے، اور وہ جو ہزاروں کی تعداد میں جادوگر تھے انہوں نے اپنی رسیاں جو ہے وہ رکھیں، اور وہ رسیاں اسی وقت جو ہے وہ اژدہا بن گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ نے اپنا عصا مبارک زمین پر رکھا تو وہ اژدہا بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک جو اژدہا بنا ہے یہ انسانی عقل میں آنے والی چیز نہیں، تو اس کو کہا جائے گا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ اور دوسری طرف جو جادوگر تھے، وہ جو جادوگروں نے اپنی رسیاں رکھی اور وہ سانپ چھوٹے چھوٹے بن گئے، تو اسے کہا جائے گا کہ وہ جادوگر جو تھے وہ کافر تھے چونکہ سارے، تو یہ ان کی طرف سے استدراج ہے۔ تو مختصر مطلب یہ ہے کہ جو چیز انسانی عقل کے اندر نہ آئے، اگر اس کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہو تو اسے قدرت خداوندی کہتے ہیں، اور اگر اس کا تعلق انبیاء علیہ السلام کی ذات کے ساتھ ہوں تو انہیں معجزات کہا جاتا ہے، اور اگر اس کا تعلق جو ہے وہ اولیاء کرام کے ساتھ ہوں تو انہیں کرامت کہا جاتا ہے، اور اگر اس کا تعلق کافروں کے ساتھ ہو تو اسے استدراج کہا جاتا ہے۔ تو اتنی بات سمجھ لینے کے بعد بڑی توجہ والی بات ہے کہ اگر جو چیز عقل میں نہ آ سکے وہ اللہ کے نبیوں سے سرزد ہوں اور ان سے ان کا ظہور ہو تو اس کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار معجزات ہیں، کبھی آپ کے ساتھ درخت کلام کرتے ہیں، کبھی آپ اپنا لعاب دہن لگاتے ہیں تو پنڈلی درست ہو جاتی ہے، لعاب دہن کنووں کے اندر ڈالتے ہیں تو کھاری پانی جو ہے وہ میٹھے ہو جاتے ہیں۔ اگر حضور علیہ السلام کا منہ مبارک اگر وہ پانی کے اندر رکھ کر کسی کو پلایا جاتا ہے تو شفا مل جاتی ہے، تو یہ حضور علیہ السلام کے معجزات میں سے ہیں کہ آپ اپنا دست مبارک رکھتے ہیں اور آپ کے ہاتھوں سے جو ہے وہ چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ تو ان معجزات میں سے ایک ہے واقعہ معراج۔ تو واقعہ معراج کو اگر انسان اپنی عقل کے زور پر سمجھنے کی کوشش کریں تو انسان کی عقل کے اندر یہ چیز نہیں آ سکتی۔ اگر یہ چیز عقل کے اندر آ جائے تو پھر یہ معجزہ نہیں رہتا۔ تو یہ جتنے فلاسفر ہیں، جتنے یہ منطقی ہیں، جتنے یہ نیچری ہیں، جتنے یہ متکلمین لوگ ہیں جو واقعہ معراج کے اوپر طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہیں اور اس کو اپنی عقل کے اوپر جو ہے وہ ماپنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہماری عقل کے اندر یہ چیز نہیں آتی، تو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان کرنے سے پہلے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو سیر کرائی، کہ وہ ذات پاک ہے، ہر طرح کے عیب سے پاک، ہر طرح کے نقص سے پاک، ہر طرح کی کمزوری سے پاک، ہر طرح کی کجی سے پاک ہے۔ وہ اللہ ہے جو کن کہہ کر کائنات کو پیدا کر سکتا ہے، جو ساری کائنات کا خالق بھی ہے، جو ساری کائنات کا مالک بھی ہے۔ اگر وہ رب ہو کر اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو معراج نہ کروا سکے تو یہ اللہ کی ذات کے اندر عیب ہوگا۔ اللہ نے فرمایا واقعہ بعد میں پڑھنا، پہلے یہ دیکھو اس واقعے کا اعلان میرا محبوب نہیں کر رہا، میرا محبوب یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ معراج میں نے خود کی، خود آسمانوں پر چلا گیا، خود بیت جو ہے وہ مقدس کے اندر چلا گیا، بلکہ یہ اعلان خود خدا کر رہا ہے اور فرما رہا ہے سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جو ہر عیب سے پاک، ہر کمزوری سے پاک ہے، وہ ذات پاک ہے جس نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو معراج کروائی ہے۔ اب اگر کوئی فلسفی یہ کہے کہ یہ واقعہ جھوٹ ہے، یہ غلط ہے، یہ عقل میں نہیں آ سکتا، یہ میری عقل کے گوشوں کے اندر یہ بات سما نہیں سکتی، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ تیرا اعتراض میرے نبی کے اوپر نہیں، یہ تیرا اعتراض اللہ کی ذات کے اوپر ہے۔ اور ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ حضور
علیہ السلام نے جو فرما دیا ہے انسان آنکھیں بند کر کے اس بات کو اسی وقت تسلیم فرما لیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب حضور علیہ السلام تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے معراج کرائی ہے، تو بڑے بڑے لوگ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور کہا کہ تمہارے دوست تو یہ کہتے ہیں کہ رات کے تھوڑے سے لمحے کے اندر وہ مسجد حرام سے مسجد اقصی میں چلے گئے، انبیاء کو نماز پڑھائی، پھر سدرۃ المنتہا چلے گئے اور پھر اس کے بعد آسمانوں کی سیر کی، پھر اس کے بعد جنت کو دیکھا، پھر دوزخ کو دیکھا، پھر اللہ سے ملاقات بھی کی، کیا تم یہ بات مانتے ہو؟ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر یہ بات میرے دوست نے کی ہے، اگر یہ بات اللہ کے نبی نے کی ہے، ہوا ذالک ابعد منہ، اگر وہ اس سے بھی کوئی اعلیٰ بات کرتے تو ابوبکر صدیق اس کو اسی وقت ماننا شروع کر دیتا۔ حضرت ابوبکر صدیق کا لقب صدیق اس لیے پڑا کہ آپ نے سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقع معراج کی تصدیق فرمائی ہے، گویا کہ ایمانی تقاضوں کے اندر یہ چیز شامل ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا لا ریب فیہ، یہ قرآن ایسا ہے کہ جس کے اندر کوئی شک نہیں، نہ قرآن کی زبر کے اندر شک، نہ قرآن کی زیر کے اندر شک، نہ قرآن کے پیش کے اندر شک، نہ قرآن کی شد کے اندر شک ہو سکتا ہے، نہ قرآن کی مد کے اندر شک ہو سکتا ہے کہ زیرہ زبرہ شدہ مدہ وچ شان تیری وچ آئیاں آما لوکا رمض نہ کائی خاصا رمضہ پائیاں، کہ اگر قرآن پاک کی کسی آیت کے اندر شک کریں گے تو انسان اسلام سے اسی وقت نکل جاتا ہے۔ تو فرمایا لا ریب فیہ، قرآن ایسی کتاب ہے کہ جس کے اندر کسی قسم کے شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اور پھر میں ایک بات جاتے جاتے بتا دوں، بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو معراج کیوں کروائی؟ اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو معراج کیوں کروائی؟ ایک بات تو میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو جو معجزات دیتا ہے نا، وہ عام طور پر وہ معجزے ہوتے ہیں کہ اس فن کے معجزے ہوتے ہیں کہ جس فن کے اندر ان کی قوم کے اندر کمال ہوتا ہے۔ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر یونانی حکامات ہیں، یونان کی حکمت بڑی مشہور تھی، ہر بیماری کا علاج تھا لیکن موت کا علاج نہیں تھا، مردے زندہ نہیں کر سکتے تھے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردے زندہ کر کے فرمائے، تو حضور علیہ السلام قیامت تک نبی بن کر آئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ قیامت تک جو ہے انسان نے کہاں تک ترقی کرنی ہے، کہاں تک سائنس آئے گی، جدید ٹیکنالوجی آئے گی، کوئی کمپیوٹر آئیں گے، کوئی اپنی سائنس کی تھیوری کے طور پر جو ہے وہ چاند کے اوپر چلا جائے گا، کہیں چاند پر قدم رکھ کر وہ یہ نہ کہہ دیں کہ ہم تو اللہ کے نبی سے افضل ہو گئے ہیں، ہمارے اندر اتنے کمالات ہیں، اتنے فضائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ معراج کا معجزہ عطا فرمایا اور فرمایا پیارے حبیب جتنے نبی آئے ان کے جتنے معجزات تھے وہ تمام کے تمام دنیا کے اندر چلتے رہے، وہ تمام معجزات زمین کے اوپر چلتے رہے، ان تمام معجزات کا تعلق زمین کے ساتھ تھا۔ اے پیارے حبیب ایک معجزہ ایسا دوں گا کہ وہ اس کا تعلق زمین کے ساتھ بھی ہوگا اور اس کا تعلق آسمانوں کے ساتھ بھی ہوگا۔ واقع معراج کا تعلق زمین کے ساتھ بھی ہے اور واقع معراج کا تعلق ہے آسمانوں کے ساتھ بھی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے اللہ نے اپنے حبیب کو معراج اس لیے کروائی، ویسے تو علماء نے بڑی بڑی کتابیں اس کے اوپر لکھی ہیں، بے شمار حکمت عقلی طور پر احتمالات بیان کیے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ کے جتنے نبی پہلے تشریف لائے ہیں سارے انبیاء علیہ السلام انہوں نے اللہ تعالیٰ کی توحید کا درس دیا ہے، انہوں نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا ہے۔ یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں نا، اس کے اندر کوئی شک ہی نہیں، اللہ کے نبی آتے ہی توحید کے لیے ہیں، توحید کا اعلان کرنے کے لیے، اللہ کی معرفت کرانے کے لیے، اللہ کی پہچان کرانے کے لیے۔ اب جو بھی نبی آئے ان انبیاء علیہ السلام کے کلمے کی پہلی جز ہوتی تھی لا الہ الا اللہ۔ کیا ہوتی؟ لا الہ الا اللہ۔ دوسری جز جو ہے وہ بدل جاتی ہیں کہ آدم صفیح اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ۔
پہلی جز جو ہے وہ سارے نبیوں کی ایک جیسی تھی کہ لا الہ الا اللہ، کہ ہم تمہیں اس خدا کی طرف بلا رہے ہیں کہ جس خدا کے علاوہ کائنات میں کوئی معبود نہیں، کہ ہم تمہیں بتوں سے چھڑا رہے ہیں، نہ یہ پتھر خدا ہو سکتے ہیں، نہ یہ جانور خدا ہو سکتے ہیں، نہ یہ درخت خدا ہو سکتے ہیں، نہ یہ جو ہے وہ دنیا کے اندر کوئی دوسری چیزیں خدا ہو سکتی ہیں۔ اگر کائنات کا کوئی خالق ہے، کوئی مالک ہے، کائنات کو کوئی بنانے والا ہے، تو وہ صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کے علاوہ کائنات کے اندر لا موجودہ الا اللہ، لا معبودہ الا اللہ، لا مشہودہ الا اللہ، لا مقصودہ الا اللہ، کہ اللہ کی ذات کے علاوہ کائنات کے اندر کوئی دوسرا خدا موجود نہیں۔ یہ اللہ کے سارے نبیوں نے تبلیغ کی۔ اگر کسی نبی سے سوال ہوا کہ آپ نے اللہ کو دیکھا ہے، تو جواب یہ تھا کہ کسی نبی نے اللہ کو نہیں دیکھا، کسی نبی نے بھی اللہ کو نہیں دیکھا۔ یہاں تک کہ میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے 9 معجزے دیے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ کلیم اللہ۔ کلیم اللہ کا مطلب یہ تھا کہ رات کی تنہائیوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کے اوپر تشریف لے جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ عرض کہیں کہ ربی آرینی، اے باری تعالیٰ میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ عرض کیا باری تعالیٰ میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ 9ویں پارے کے اندر یہ بات موجود ہے۔ انظر الی الجبل، اس پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر یہ فإن استقر مکانہ، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پر برقرار رہا تو فسوف ترانی، تو تم مجھے جو ہے وہ دیکھ لو گے۔ لیکن جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہاڑ کی طرف دیکھا تو خر موسیٰ صعیقا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے بعد بے ہوش ہو گئے۔ آگے واقعے کی تفصیل ہے، لیکن مختصر میں نے یہ بتایا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلیم نبی ہیں، اللہ کے کلیم نبی ہیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب نبی ہیں۔ کلیم اور حبیب یوں تو سارے نبی محترم ہیں، مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے؟ کلیم وہ ہیں کہ جب کوہ طور پہ جاتے ہیں اللہ فرماتا ہے فخلع نعلیک، اے موسیٰ اپنے جوتے اتار کر آؤ۔ حبیب وہ ہیں اگر عرش معلیٰ کے اوپر تشریف لے جاتے ہیں تو سنے جوڑیاں، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، سنے جوڑیاں عرشات ٹر جان والے، یعنی کلیم وہ ہیں جب اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ تمہیں دیکھنا ہے، اللہ ہر مرتبہ فرماتا ہے لن ترانی۔ لیکن حبیب کا مقام یہ ہے، ام ہانی کے گھر میں آرام فرما رہے ہیں، اللہ جبریل کو بھیج رہا ہے، جبریل تشریف لا رہے ہیں اور آ کر حضور علیہ السلام کو اللہ کا پیغام سنا رہے ہیں۔ اور پھر یہاں پر مزے کی بات یہ ہے، مزے کی بات یہ ہے کہ حضرت جبریل امین جب تشریف لائے ہیں، وہ جبریل نوریوں کے سردار ہیں، جبریل نوریوں کے سردار ہیں، یعنی فرشتے ہیں، اور فرشتوں کے اندر ملک الملائک کہا جاتا ہے۔ آپ کو اتنا مقام، اتنی شان، سارا جسم نور کا ہے، لیکن آپ کو ہونٹ مبارک کافوری ہیں۔ جس وقت نبی پاک آرام فرما رہے تھے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا باری تعالیٰ تیرا حبیب آیا ہے، تیرا حبیب آرام کر رہا ہے، تیرا دوست تیرا محبوب آرام کر رہا ہے، تو اے باری تعالیٰ اسے اٹھانا کیسے ہے؟ حدیث پڑھ کے دیکھ لیں، میں اپنی طرف سے بات نہیں کرنے لگا۔ حدیث کے لفظ یہ ہیں قبل قدمیہ، اے پیارے اے جبریل اپنے ہونٹوں کو جو ہے میرے محبوب کے تلووں کے ساتھ لگا لیں، قبل قدمیہ کہ تم نے میرے محبوب کے قدموں کا بوسہ لینا ہے، تم نے میرے محبوب کے قدموں کا بوسہ لینا ہے۔ تو اس طرح جب حضور علیہ السلام بیدار ہوئے اور عالم دیکھیں کہ حضرت جبریل جب آتے ہیں تو آپ نے دروازہ نہیں کھٹکھٹایا، آپ چھت سے آئے ہیں۔ کہاں سے آئے ہیں؟
چھت سے آئے ہیں کہ اپنی شان کے مطابق آئے ہیں، اگر دروازے سے آتے ہیں حضور اچانک بیدار ہو جاتے ہیں تو پھر بھی ایک طرح کی بے ادبی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے واقعہ معراج کو حضور علیہ السلام کے مختلف شانوں کے اظہار کے لیے حضور کو واقعہ معراج کروایا ہے۔ اور میں یہ عرض کر رہا تھا وہی بات کہ جب نبی آئے ہیں نبیوں نے یہ کہا لا الہ الا اللہ۔ تو اگر آپ سوال کریں کہ کیا کسی نبی نے خدا کو دیکھا ہے تو کسی نبی نے خدا کو نہیں دیکھا سوائے حضور علیہ السلام کی ذات کے، کہ حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معراج کروائی اور اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار کروایا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا دیدار ناممکن ہے تو ان سے یہ سوال یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے عرض کر رہے ہیں کہ باری تعالیٰ ربی آرینی، میں نے تجھے دیکھنا ہے۔ اللہ کا نبی ہو کر کبھی جہالت والا سوال نہیں کرتا۔ اگر اللہ کو دیکھنا ناممکن ہوتا تو اللہ تعالیٰ کا یعنی اگر اللہ کو دیکھنا ناممکن ہوتا تو کبھی بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سوال نہ کرتے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سوال کرنا ہی اس بات کی دلیل تھا کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنا، اللہ کا دیدار جو ہے یہ کائنات کے اندر ممکن ہے، کائنات کے اندر ممکن ہے۔ قیامت کے بعد کا اللہ کا دیدار وہ تو ویسے ہی سورہ قیامہ پڑھ کر دیکھ لیں، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ۔ قیامت والے دن تو ہر جنتی حضور اللہ تعالیٰ کا دیدار فرمائے گا، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، قرآن کی آیت ہے۔ لیکن دنیا کے اندر اگر اللہ کا دیدار کیا ہے تو وہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ صرف کس نے کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حدیث میں پڑھ دیتا ہوں، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ رأیت ربی فی احسن صورت، میں نے اپنے رب کو بہترین صورت میں دیکھا ہے، میں نے اپنے رب کو بہترین صورت میں دیکھا ہے۔ تو فوضع یدہ علی کتفی، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا دست قدرت جس طرح اللہ کی شان ہے اللہ نے میرے دو کندھوں کے درمیان رکھا، فوجدت برد اناملہ، میں اللہ کے دست قدرت کی جو انگلیاں ہیں ان کو میں نے ان کی ٹھنڈک کو اپنے سینے کے اندر محسوس کیا، اور فعلمت کل شیء، تو میں نے کائنات کی ہر چیز کو جان لیا، اور میرے سامنے ساری کائنات ایسے ہیں جس طرح ہاتھ کے اوپر رائی کا دانہ ہوتا ہے۔ تو یہ ہے حضور علیہ السلام نے اللہ کا دیدار کیا۔ معراج اس لیے کرائی تاکہ اے پیارے حبیب اگر آپ سے آپ کا کوئی امتی کوئی سوال کرے کہ کیا جس خدا کی طرف بلا رہے دیکھا بھی ہے کہ نہیں دیکھا، تو آپ نے یہ نہیں فرمانا نہیں دیکھا، بلکہ فرمانا رأیت ربی فی احسن صورت، میں نے اپنے رب کو بہترین صورت میں دیکھا ہے۔ تیسری معراج کی حکمت یہ ہے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، جب حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تو اس وقت دو گروہ بنے۔ ایک تھا کافروں کا گروہ، جس کو تھوڑی سی بھی سیرت کی سمجھ ہے اس کو پتہ ہے، ایک بن گیا کافروں کا گروہ اور ایک بن گیا ایمان والوں کا گروہ، حضور علیہ السلام کو ماننے والوں کا گروہ، جنہیں ہم صحابہ کرام کہتے ہیں۔ یعنی ایک طرف کافر لوگ تھے اور دوسری طرف مسلمان تھے۔ اب کافر لوگ حضور علیہ السلام کو تکلیفیں دیتے ہیں، مصیبتیں، ہر وقت پریشانیاں، کبھی نماز پڑھتے ہیں تو آپ کے کندھے مبارک کے اوپر اوجری رکھ دیتے ہیں، کبھی حضور علیہ السلام تشریف لے جاتے ہیں تو آپ کو تنگ کرتے، طرح طرح کے اعتراضات کرتے، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ بلکہ آپ طائف کا پڑھ کر دیکھ لیں کہ طائف کے اندر حضور علیہ السلام تبلیغ کے لیے جب گئے ہیں تو طائف کے نوجوانوں نے بلکہ بچوں نے حضور علیہ السلام کو پتھر مارے ہیں، اور پھر وہاں سے حضور علیہ السلام پھر دوبارہ مکہ میں تشریف لائے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تو کافروں نے اللہ کے نبی کو طرح طرح کی تکلیفیں دیں، کافروں نے اللہ کے نبی کو طرح طرح کی تکلیفیں دیں، آپ کو تنگ کیا، آپ کے اوپر پتھر برسائیں، یہاں تک کہ حضور علیہ السلام کا سوشل بائیکاٹ کیا کہ آپ شیب ابی طالب جو گھاٹی تھیں اس کے اندر 3 سال محصور رہے، اور جب وہاں سے
حضور علیہ الصلوۃ والسلام باہر تشریف لائے تو آپ کے ساتھ جو آپ کی ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین ہیں ان کا وصال ہو گیا، اور اسی سال یہ آپ کے جو چاچا تھے ابو طالب ان کا وصال ہوا۔ تو اس سال کو جو سیرت کے اندر عام الحزن کہا جاتا ہے، غم کا سال۔ کون سا سال کہا جاتا ہے؟ غم کا سال کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو معراج کروائی ہے تاکہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کا دیدار فرمائیں، آپ جنت کو مشاہدہ فرمائیں، آسمانوں کی سیر فرمائیں، تاکہ آپ کی تمام پریشانیاں جو ہیں وہ دور ہو جائیں۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کو یہ بھی کہیں کہ انسان جب تکلیفیں برداشت کرتا ہے، مصیبتیں برداشت کرتا ہے اور ان کے اوپر صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اپنا قرب عطا فرماتا ہے۔ تکلیفیں برداشت نبی پاک نے تکلیفیں برداشت کی ہیں نا، تو اتنی تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو ویسے بھی اللہ سے جدا نہیں، تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، اللہ ہی کو معلوم ہے کیا جانیے کیا ہو۔ تو انسان جب تکلیفیں برداشت کرتا ہے تو اور تکلیفوں کے اوپر صبر اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اپنا قرب عطا فرماتا ہے۔ تو واقعہ معراج سے یہ بات بھی پتہ چلے کہ یہ نہیں ہے کہ شریعت کے اوپر عمل کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے پہلے جتنے نبی تھے ان تمام کو ستایا گیا، ان تمام کو تکلیفیں دی گئیں، لیکن مجھے سب سے زیادہ تکلیف دی گئی۔ جتنی مجھے تکلیفیں دی گئی ہیں نا اتنی اللہ تعالیٰ کے کسی نبی کو تکلیف نہیں دی گئی، جتنا مجھے ستایا گیا اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا۔ تو یہ واقعہ معراج کی چند ایک حکمتیں تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پاک ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے بندے خاص کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کروائی۔ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، کہ دونوں جگہ کے ارد گرد اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں موجود ہیں، اور اللہ نے سیر اس لیے کروائی ہے لنریہ من آیاتنا تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کو کائنات کے اندر جو بڑی بڑی چیزیں ہیں نا وہ اللہ تعالیٰ جو وہ دکھائیں۔ جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پڑھ کر دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے 7ویں پارے کے اندر فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي ابراہیم ملکوت السماوات والارض، ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زمین و آسمان کی بادشاہت دکھائیں اور زمین و آسمان کی نشانیاں دکھائی ہیں۔ وَكَذَلِكَ نُرِي ابراہیم ملکوت السماوات والارض، کہ زمین و آسمان کی جو بڑی بڑی اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ دکھائی ہے۔ یہاں پر اللہ نے جو چیز دکھائی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ کائنات کی چیزیں ہیں، لیکن جب وہ واقعہ معراج آیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لنریہ من آیاتنا، ہم نے اپنے حبیب کو اپنی قدرت اپنی ذات کی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں۔ کہ آج لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو غیب کا علم نہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ سب سے غیب چیز جو ہے وہ تو اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات ہے۔ تو جب حضور علیہ السلام نے اللہ کی ذات کو دیکھ لیا ہے، جب اللہ کی ذات کو دیکھ لیا تو پھر کائنات کے اندر کون سی چیز حضور سے پوشیدہ رہ سکتی ہے؟ سب سے بڑھ کر غیب جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو سبحان الذی اسری بعبدہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے خاص کو سیر کروائی۔ بعبد کے اندر میں ایک دو باتیں کر دیتا ہوں، وقت بھی کم ہے۔ عبد کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ بے نبی ہی یا بے رسول ہی، بڑی توجہ والی بات ہے۔ اللہ نے جب واقعہ معراج کو بیان کیا ہے نا تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ بے نبی ہی، اللہ نے اپنے نبی کو معراج کرائی، یہ نہیں فرمایا بے رسول ہی کہ اللہ نے اپنے رسول کو سیر کرائی۔ نہ نبی کا لفظ بیان کیا نہ رسول کا لفظ بیان کیا، بڑی توجہ والی بات ہے۔ نہ نبی کا لفظ بیان کیا ہے نہ ہی رسول۔ حالانکہ یہ تو شک ہی نہیں ہے کہ حضور امام الانبیاء ہیں، اور اس کے اندر بھی شک نہیں کہ حضور امام الرسل ہیں، اور رسولوں کے حضور علیہ السلام جو ہے وہ امام ہیں، اور انبیاء کے امام ہے۔ واقعہ معراج کو حضور علیہ السلام نے جب بیت المقدس میں نماز پڑھائی ہے تو پیچھے انبیاء اور رسولوں ہی کی صف تھے۔ جب دائیں طرف سلام پھیرے تو ان کی معراج ہوئی، بائیں طرف سلام پھیرے تو انبیاء اور رسولوں کی معراج ہوئی، کہ تیری معراج کہ تو لوح قلم تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔
تو اللہ تعالیٰ نے نبی نہیں فرمایا کہ اپنے نبی کو معراج کرائی، یا یہ نہیں فرمایا کہ اپنے رسول کو معراج کرائی، بلکہ قرآن اٹھا کر دیکھ لیں، لفظ بعبدہ، اللہ نے اپنے عبد خاص کو سیر کروائی، اللہ نے اپنے بندہ خاص کو سیر کروائی۔ اس کے اندر حکمت یہ ہے کہ جو نبی ہوتا ہے نا، نبی، نبوت کا خاصہ یہ ہوتا ہے کہ ارسال من الخلق من اللہ الی الخلق، کہ جو نبی ہوتا ہے وہ اس کی شان تو ورا الورا ہوتی ہیں، اور بے شمار اس کی شانیں ہیں، بے شمار اس کی عظمتیں ہیں۔ تو اگر آپ دیکھیں کائنات کے اندر ایک کافر سے ایک مومن بہتر ہوتا ہے، جو مومن ہوتے ہیں ان مومنین میں سے جو اولیاء ہوتے ہیں وہ بہتر ہیں، اولیاء میں سے جو ابدال ہوتے ہیں وہ بہتر ہیں، ابدال میں سے جو اقطاب ہوتے ہیں وہ بہتر ہیں، ابدال میں سے پھر جو چارے ائمہ ہیں وہ بہتر ہیں، پھر ان کے اندر اغیاث بہتر ہیں، پھر غوث پاک بہتر ہیں، پھر ان سے جو تبع تابعین ہیں وہ بہتر ہیں، تبع تابعین سے تابعی بہتر ہوتے ہیں، تابعین میں سے حضرت ویسے کردی بہتر ہیں، پھر ان سے نبی کے سارے صحابہ بہتر ہیں، پھر ان میں سے جو بدر کے اندر حاضر ہوئے وہ بہتر ہیں، پھر جو احد کے اندر حاضر ہوئے وہ بہتر، پھر جو خندق کے اندر حاضر ہوئے وہ بہتر، پھر جو حدیبیہ کے مقام پہ حاضر ہوئے وہ بہتر، پھر ان میں سے جو عشرہ مبشرہ صحابہ ہے وہ بہتر، پھر عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے حضور کے 4 یار بہتر ہیں، 4 یاروں میں سے ابو بکر صدیق بہتر ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق سے اللہ کے سارے جو ہے وہ رسول بہتر ہیں، پھر رسولوں میں سے جو 313 رسول ہیں وہ بہتر ہیں، 313 میں سے جو 4 رسول جن پہ کتابیں نازل کی گئی وہ بہتر، اور 4 رسولوں میں سے امام الانبیاء، حبیب کبریا، احمد مجتبی، شاہد ما طغا، رازدار ما وحا، سر الاسرار، سید الابرار، احمد مختار، ہم سب کے آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں۔ یعنی اگر تو یہ کہا جاتا کہ نبی کو معراج کرائی ہے تو لوگوں نے تو کہنا تھا کہ نبی کا بڑا مقام ہوتا ہے، رسول کا بڑا مقام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بعبد کا لفظ بیان کیا، فرمایا اللہ نے اپنے بندے کو سیر کرائی تاکہ کائنات کو پتہ چل جائے، عبد کا معنی ہوتا ہے روح مال جسد، تاکہ کائنات کو پتہ چل جائے کہ جس نبی کی بشریت کا عالم یہ ہے کہ وہ نبی لباس بشری کے اندر اپنے لباس کے ساتھ اور اپنے جو ہے وہ نالین پاک کے ساتھ سدرۃ المنتہا سے بھی آگے چلا جاتا ہے، جہاں پر نورانیت کے امام جبریل امین پیچھے رہ جاتے ہیں۔ جس نبی کی بشریت کا عالم یہ ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں جا کر اللہ سے ملاقات کر لیتا ہے، اس نبی کے نبوت کا عالم کیا ہوگا، اس نبی کی رسالت کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ ابھی تو تم مصطفیٰ کی بشریت کو دیکھو، میں نے مصطفیٰ کی بشریت کے اندر کتنے کتنے کمالات رکھ دیے ہیں، جہاں پر نورانیت کا امام جبریل امین رات تکتے رہ جاتا ہے، وہاں سے آگے میرا مصطفیٰ گزر جاتا ہے، وہاں سے آگے مصطفیٰ گزر جاتے ہیں۔ اگر سدرۃ المنتہا سے آگے جبریل امین چلے جاتے ہیں۔ آخری بات میں کرنے لگا ہوں، آخری چھوٹی سی بات ہے، آپ گلستان بوستہ پڑھیں نا شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، فارسی کے اندر ہے، اس کے اندر جو ہے 4-5 صفحے کے اندر امام شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ معراج کی رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل سے فرمایا کہ اے جبریل تو مکہ سے چلا ہے، پھر مجھے لے کر بیت المقدس پہنچا، بیت المقدس سے چلے ہم، راستے کے اندر انبیاء علیہ السلام کی قبروں کے اوپر سے گزر کر آسمانوں تک آئے، آسمانوں میں پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، ہر آسمان پہ اللہ کے کسی نہ کسی نبی کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے۔ تو اے جبریل تو مکان، آخری بات میں کرنے لگا، توجہ کریں، اے جبریل تو مکان سے چلا ہے سدرۃ المنتہا کہ اب آگے میرے ساتھ کیوں نہیں چلتا، انانم سے دوستی چرا تافتیں، اب جب تو در دوستی مخلصم یافتیں، کہ جب دوستی کے اندر ہم دونوں ایک ہو چکے ہیں، دوستی کے اندر میں تیرے ساتھ مخلص ہوں، تو اب اس سے آگے تو جبریل کیوں نہیں چل رہا۔ تو حضرت جبریل امین آپ نے جو جواب دیا وہ جواب یہ تھا کہ عرض کی کہ اے اللہ کے پیارے حبیب، اے اللہ کے پیارے نبی، اگر میں ایک بال کی برابر بھی آگے چلتا ہوں تو
تو اللہ تعالیٰ کی جو انوار و تجلیات ہیں ان کے ساتھ میرے پار جل جائیں گے، میں جل کر راکھ ہو جاؤں گا۔ تو جبریل امین کی شان بڑی شان ہے، لیکن جبریل امین اس جگہ پر جا کر رک جاتے ہیں اور اس سے آگے حضور علیہ السلام چلے جاتے ہیں۔ تو گویا پتہ چلا کہ جبریل کا بھی ایک خاص مقام ہے، اس مقام سے آگے بھی جبریل نہیں جا سکتے۔ جو لوگ کہتے ہیں حضور نور ہیں تو انہیں یہ سمجھ، جو کہتے ہیں حضور بشر ہیں، جو کہتے ہیں حضور بشر ہیں، حضور نور نہیں، تو انہیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ معراج کی رات جبریل عرض کر رہے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی اگر ایک بال کے برابر بھی آگے چلا گیا اللہ کے نور کے ساتھ میرے پر جل جائیں گے۔ تو میں آگے بات یہ کرنے لگا ہوں کہ جو نبی ہوتا ہے نا، نبی کی تعریف یہ ہوتی ہے النبی جہتانی، نبی کی دو جہتیں ہوتی ہیں، جہت من اللہ تعالی و جہت من الخلق۔ ایک نبی کی جہت اللہ کی طرف ہوتی ہے اور ایک نبی کی جہت مخلوق کی طرف ہوتی ہے۔ اللہ سے لینے کے لیے نور ہونا ضروری ہے اور کائنات میں تقسیم کرنے کے لیے بشر ہونا ضروری ہے۔ تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، اللہ ہی کو معلوم ہے کیا جانیے کیا ہو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یا ابا بکرین، اے ابو بکر اللہ کی عزت کی قسم ہے لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، کہ میری حقیقت کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، میری حقیقت کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ جو لوگ بشر کی رٹ لگاتے ہیں انہیں چاہیے کہ واقع معراج کو پڑھیں اور حضور کی نورانیت کے مختلف پہلوؤں کو دیکھیں کہ اللہ نے اپنے نبی کو معراج میں کیا کیا چیزیں عطا فرمائی ہیں۔ تو انشاءاللہ اگلی چند ایک باتیں میں اگلے جمعے کو کروں گا، وقت ہو گیا، دعا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام